آداب سے میں ہوں صفی اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست بھر میں یوم اقلیتی بہبود منایا گیا۔ مجاہد آزادی اور ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا آزاد کو زبردست خراج۔ مقررہ وقت سے قبل ہی تلنگانہ بل پیش کیا جائے گا، وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے کا بیان۔ 14 نومبر سے شروع ہونے والے چلڈرنز فلم فیسٹیول کے انتظامات مکمل، چیف سیکریٹری کی پریس کانفرنس۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں 2 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح۔ چادرگھاٹ میں گورنمنٹ سٹی ماڈل ہائی اسکول کی نئی عمارت کا رکن اسمبلی ملک پیٹ نے رکھا سنگ بنیاد۔ اور راڈی شیٹر فیاض کے قتل کے سلسلے میں 7 ملزمین گرفتار۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ زندگی کے مشکل حالات میں صحیح فیصلہ لینے میں تعلیم اہم رول ادا کرتی ہے۔ امام الہند ابوالکلام کی 125ویں یوم پیدائش تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے یہ بات کہی۔ ریاستی حکومت کے مختلف اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اب حکومت 12 اقامتی اقلیتی اسکولز کی مستقل عمارتوں کے لیے 124 کروڑ روپے خرچ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہاسٹلز کی عمارتوں کے لیے 44 کروڑ، 10 پری میٹرک ہاسٹلز کے لیے 22 کروڑ اور حیدرآباد میں کام کرنے والی خواتین کے لیے ہاسٹل قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نادار مسلم لڑکیوں کے لیے 25,000 روپے دیے جاتے ہیں اور اس میں اضافے کے لیے پالیسی وضع کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مؤذن اور ائمہ کے لیے حکومت کی طرف سے تنخواہیں جاری کرنے کے مطالبے پر جلد ہی مذہبی رہنماؤں کا ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے، اسے عام کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو کھیل کود کے شعبے سے جڑے رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ہار جیت کا احساس پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں اور کچھ بھی آسانی سے حاصل نہیں ہوگا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر اقلیتی بہبود سید احمد اللہ نے اپنی تقریر میں مؤذن اور ائمہ کی تنخواہیں حکومت کی جانب سے ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مولانا آزاد لائف نیشنل ایوارڈ، بیسٹ اردو ٹیچر اور بیسٹ طلبہ کے ایوارڈز بھی تقسیم کیے۔ پرنسپل سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود نیلم سہانے نے افتتاحی تقریر کی۔ These 12 minority residential schools, we are sanctioning 174 crores to build permanent buildings for these minority residential schools. 20 post-matric hostels with 44 crores for the minorities. 10 pre-matric hostels with 22 crores and 1 working women's hostel in Hyderabad for minority women for them to this thing. These are certain things we have made, and two our ministers have asked. مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے کہا ہے کہ مقررہ وقت سے پہلے تلنگانہ بل پیش کیا جائے گا۔ دہلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ یو پی حکومت کی میعاد ختم ہونے سے قبل ہی اس عمل کو مکمل کر لیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں تلنگانہ بل پیش ہوگا یا نہیں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ سشیل کمار شنڈے نے کہا کہ حیدرآباد سے متعلق ابھی کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حیدرآباد کے موقف کے سلسلے میں کئی نمائندگیاں موصول ہوئی ہیں اور وزارتی کمیٹی اس کا جائزہ لے رہی ہے۔ شنڈے نے بتایا کہ کل ہونے والے کل جماعتی اجلاس میں تمام امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ اینٹونی کمیٹی وزارت داخلہ کی ٹاسک فورس کی رپورٹ اور گروپ آف منسٹرز کے کل جماعتی اجلاس کو لے کر تلنگانہ کانگریس قائدین کا اجلاس
ریاستی وزیر کے جانا ریڈی کی قیامگاہ پر ہوا۔ اجلاس میں 6 وزراء، 4 ارکان پارلیمنٹ اور دیگر عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مرکزی وزیر جے پال ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد ضلع کو مشترکہ دارالحکومت کے طور پر قبول کیا جائے۔ مکمل GHMC ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے ساتھ ساتھ 10 اضلاع کا تلنگانہ کے عوام مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم بھی یہی مطالبہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھدراچلم بھی تلنگانہ کا حصہ ہے۔ انہوں نے مختلف قیاس آرائیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بل کی شکل کیا ہوگی، اس میں کیا ہوگا، اس پر قیاس کرنا مناسب نہیں ہے۔ ریاستی وزیر شیلجا جنات نے کہا ہے کہ مرکز اب تک ریاست کی تقسیم کے معاملے پر واضح موقف ظاہر نہیں کر سکی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیلجا جنات نے کہا کہ متحدہ آندھرا کے لیے ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ کل جماعتی اجلاس میں بھی دونوں علاقوں کی نمائندگی کی جائے گی۔ شیلجا جنات نے کہا کہ رچا بنڈا پروگرام عوام کے فائدے کے لیے ہے اور اسے ہر حال میں کیا جانا چاہیے۔ ریاستی چیف سیکرٹری پی کے موہنتی نے کہا ہے کہ 14 نومبر سے شروع ہونے والے چلڈرنز فلم فیسٹیول کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ افتتاحی تقریب میں مرکزی وزیر منیش تیواری اور فلم سٹار رنبیر کپور شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس فلم فیسٹیول میں 15 تا 20 ہزار بچے شرکت کریں گے۔ چیف سیکرٹری نے بتایا کہ فلم فیسٹیول کے دوران حفاظتی انتظامات کو خطیت دے دی گئی ہے۔ جہاں پر فلموں کی نمائش کی جائے گی وہاں پر کیمپ قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی اس فلم فیسٹیول کا افتتاح انجام دیں گے۔ اس موقع پر مرکزی محکمہ اطلاعات کے سیکرٹری ومل جلکا نے بتایا کہ اس فیسٹیول کے لیے 200 فلموں کا انتخاب کیا گیا ہے اور فیسٹیول کے اختتام تک یومیہ 3 شوز ہوں گے۔ حکومت ہند کے محکمہ اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری ومل جلکا نے 18ویں چلڈرنز فلم فیسٹیول کی میڈیا سینٹر کا افتتاح انجام دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے فلم فیسٹیول کی تشہیری گاڑی کو بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ ومل جلکا نے نیکلس روڈ پر واقع اندرا گاندھی کے مجسمے کے پاس فیسٹیول کی یادگار کی رونمائی انجام دی۔ اس موقع پر غبارے بھی چھوڑے گئے۔ تلگو دیشم کے صدر نارا چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ تلگو عوام کی ترقی و بہبود کے لیے تلگو دیشم قائم کی گئی ہے۔ پارٹی آفس میں تلگو دیشم کارکنوں کے ذہن سازی پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ حالیہ بارش سے نلگنڈا، محبوب نگر اور کھمم کے کسانوں کو شدید نقصانات ہوئے ہیں اور تلگو دیشم کسانوں کو انصاف ملنے تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کسانوں کے ساتھ ہے۔ رچا بنڈا پروگرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صدر تلگو دیشم نے سوال کیا کہ سابق میں 2 رچا بنڈا پروگرام کیے گئے لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کیا گیا اور اب ایک رچا بنڈا کس لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت عوام کے اعتماد سے محروم ہو چکی ہے۔ تلگو دیشم کے صدر نے کہا کہ ڈواکرا تنظیموں کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کا سہرا تلگو دیشم کے سر جاتا ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے ایک بار پھر کہا کہ سیاسی مفاد کے لیے ریاست کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں علاقوں کی JAC سے بات چیت کی تجویز کو بھی مرکز نے نظر انداز کر دیا ہے۔ وائس کانگریس پارٹی نے سوال کیا ہے کہ صدر تلگو دیشم نے وزارتی گروپ کو آخر کیوں اپنی تجاویز روانہ نہیں کی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی شریکانت ریڈی نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کے موقف پر کئی شبہات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا چندرا بابو نائیڈو کو کانگریس اعلیٰ کمانڈ سے اجازت نہیں ملی یا پھر کانگریس اعلیٰ کمانڈ نے انہیں کوئی دھمکی دی ہے۔ YSRCP کے رکن اسمبلی نے کہا کہ کیا کسی بھی طرح کی تحقیقات یا پھر لوکیش کو جیل میں ڈالنے کی کوئی دھمکی دی گئی ہے جس سے صدر تلگو دیشم خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چندرا بابو نائیڈو کانگریس کے دستور کی پابندی کر رہے ہیں۔ وائسر کانگریس پارٹی کے سربراہ YS جگن موہن ریڈی پینا سیمنٹ چارج شیٹ کے سلسلے میں گگن وہار میں واقع CBI کی عدالت میں پیش ہوئے۔ جگن کے علاوہ چارج شیٹ میں شامل 8 ملزمین بھی عدالت میں موجود دیکھے گئے۔ تلنگانہ JAC کے قائدین نے پیر کو صدر TRS کے چندرشیکھر راؤ سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں کل جماعتی اجلاس میں شرکت سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تلنگانہ JAC کے صدر نشین پروفیسر کودن رام نے کہا کہ دہلی میں حکومت اور اعلیٰ قائدین کو تلنگانہ عوام کے جذبات اور خواہشات سے واقف کروایا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ کل ہونے والے کل جماعتی اجلاس کے سلسلے میں بھی ٹی آر ایس سربراہ سے بات چیت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 10 اضلاع کے ساتھ تلنگانہ کی تشکیل سے ہٹ کر دوسری کسی بھی تجویز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ضرورت پڑنے پر گروپ آف منسٹر سے بھی نمائندگی کی جائے گی۔ دہلی میں متحدہ ریاست کے حامیوں کے احتجاج کے دوران دہلی پولیس کی کارروائی کے خلاف سیما آندھرا وکلا JAC نے تلگو تلی مجسمے کے پاس احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے مجسمے کو دودھ سے بھی نہلایا اور متحدہ ریاست کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ شمالی ہند کی ریاست اتراکھنڈ میں سیلاب کے بعد امدادی کام کرنے والی جماعتوں اور تنظیموں کو تہنیت پیش کرنے کے مقصد سے سماجی تنظیم سیوا کی جانب سے سالار ملت آڈیٹوریم موتی گلی میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں اتراکھنڈ ریاست کے گورنر ڈاکٹر عزیز قریشی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری، اراکین بلدیہ میر ذوالفقار علی، محمد غوث اور مکمر علی مقامی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ اس موقع پر تباہ کن سیلاب سے متاثرہ اتراکھنڈ میں امدادی کارروائیوں سے متعلق ایک فلم بھی دکھائی گئی۔ واضح ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اتراکھنڈ میں بڑے پیمانے پر امداد روانہ کی گئی تھی۔ سیوا نامی تنظیم کی جانب سے امدادی کاموں میں حصہ لینے والوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ چادرگھاٹ میں گورنمنٹ سٹی ماڈل ہائی اسکول کی نئی عمارت کا رکن اسمبلی احمد بلالہ نے حیدرآباد میٹرو کے اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں سنگ بنیاد رکھا۔ شہر کے قدیم اسکول کے لیے 5.5 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک نئی عمارت کی تعمیر مجلس اتحاد المسلمین کا ایک بڑا کارنامہ ہے، جو صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی راست نگرانی میں رکن اسمبلی احمد بلالہ نے انجام دیا ہے۔ چادرگھاٹ روڈ پر واقع یہ اسکول حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کی وجہ سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس عمارت میں 4 اسکولز چلائے جا رہے تھے۔ غریب طلباء کی تعلیم اور ان کا مستقبل برباد ہوتا دیکھ کر رکن اسمبلی احمد بلالہ نے میٹرو ریل کے عہدیداروں سے رابطہ کیا اور انہیں اس بات کے لیے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اسی احاطے میں ایک نئی اسکول بلڈنگ تعمیر کروائی جائے تو میٹرو ریل کا کام بلا کسی رکاوٹ کے جاری رہے گا۔ رکن اسمبلی کے مضبوط دلائل پر میٹرو ریل کے اعلیٰ عہدیدار اس بات کے لیے راضی ہو گئے اور تقریباً 60 کلاسز والے رومز پر مشتمل 4 منزلہ عمارت کی تعمیر سے اتفاق کر لیا۔ اس عمارت کا رکن اسمبلی نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس تقریب میں میٹرو ریل کے چیف جنرل مینیجر ضیاء الدین کے علاوہ مجلس کے اراکین بلدیہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر میٹرو ریل کی جانب سے اسکولی طلباء میں تعلیمی امداد بھی تقسیم کی گئی۔ رکن اسمبلی نے اس عمارت میں ایک لائبریری کی تعمیر کے لیے بھی عہدیداروں کو توجہ دلائی۔ واضح رہے کہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں مجلس کی نمائندگی پر سرکاری اسکولز کی کئی نئی عمارتیں تعمیر کی جا چکی ہیں، جہاں پر تعلیمی معیار میں اضافے کے لیے بھی مجلسی قائدین مسلسل انتظامیہ کو متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ مبارکباد دینا چاہوں گا یہاں کے حلقے ملک پیٹ کے لوگوں کو، کیونکہ جس وقت ہماری نالج میں یہ آیا کہ میٹرو ریل پروجیکٹ جو میٹرو ریل جا رہی ہے اس کے عوض میں یہ اسکول بلڈنگ افیکٹ ہو رہی ہے، تو ہم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جب میٹرو ریل کو اسکول کے اندر سے گزرنے کے لیے جگہ چاہیے تو ہم کو اسکول کے لیے پہلے سے زیادہ اچھی بلڈنگ چاہیے۔ اس کے حساب سے ہم نے پروپوزل دیا کہ گزشتہ پرانے اسکول میں قریب 400 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے، جس کے اندر 4 اسکول تھے، تو ہم نے پروپوزل دیا کہ 4 اسکول کے لیے ہر اسکول کے لیے ایک فلور بنایا جائے۔ جو پہلے 21 روم تھے اب اس کو 60 روم کیا گیا، اور اس کی لاگت قریب 5 کروڑ 5.5 کروڑ روپے ہو رہی ہے، جیسے ضیاء الدین صاحب نے بتایا۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ اسکولز کے اندر، نہ صرف گورنمنٹ اسکولز کے اندر بلکہ پرائیویٹ اسکولز کے اندر بھی سب سے بہترین بلڈنگ اور سب سے بہترین یہ رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں میٹرو ریل والوں سے یہ خاص طور پر کہنا چاہوں گا
کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہمارا کام ہو گیا، ہم یہاں سے ٹرین کا ہم کام سٹارٹ کر دیں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ساتھ ساتھ امیڈیٹلی اس کا بھی کام چالو کریں، تاکہ جو 400 بچوں کو یہاں پر جو پڑھ رہے تھے ان کو ہم نے نمائندگی کر آلٹرنیٹ اکاموڈیشن تو دلایا ہے. 1 سال کے لیے یا 1 سال سے بڑھ بھی جاتا ہے تو وہ بچے وہاں پر پڑھیں گے. لیکن میں یہ چاہوں گا، ہمارے ضیاء الدین صاحب کے ذریعے میٹرو ریل تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ اس کی اسکول کی تعمیر جلد سے جلد کر اس کی تعمیر بھی کمپلیٹ کی جائے. رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں میں 2 کروڑ روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا. رکن بلدیہ واجد علی خان، وجاہت علی خان، خواجہ بلال اور شکیل محمود کے ہمراہ ممتاز احمد خان نے قاسم کالونی، بانو نگر، سری نگر، ماما بختاور ہاٹ، وشنو نگر، خواجہ باغ، سرسوتی نگر، سنتوش نگر، کورما گوڑا، مادانہ پیٹ، SRT کالونی، صلاح الدین نگر، کمان شیخ فیض، الجابری کالونی میں CC روڈز اور آبی پائپ لائنز کی تنصیب کے کاموں کا افتتاح کیا اور مادانہ پیٹ، عیدگاہ قدیم، بھارت نگر اور رام چندر نگر میں پاور بورویلز کی تنصیب کے کاموں کا بھی افتتاح کیا. عوام کی کثیر تعداد نے رکن اسمبلی کا پرجوش خیر مقدم کیا. ممتاز احمد خان نے اس موقع پر کہا کہ عوام کے بنیادی مسائل کی یکسوئی کے لیے مجلس مسلسل کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مرتضیٰ پلے گراؤنڈ میں 12 نومبر کو رچا بنڈا پروگرام منعقد کیا جائے گا، جس میں عوام کو راشن کارڈز اور ماہانہ وظائف کے فارمز تقسیم کیے جائیں گے. آج بلدی حلقے سنتوش نگر کے اندر الحمدللہ 2 کروڑ کی لاگت سے CC روڈ اور واٹر پائپ لائن کا افتتاح عمل میں آیا. اس سے ہٹ کر بھی اس علاقے کے اندر میں ایز MLA اور ہمارے کارپوریٹر واجد صاحب مسلسل یہاں کے جو مقامی مسائل ہیں اس سے واقفیت حاصل کر کے برابر ان کے مسائل کو حل کروانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. میری عوام سے گزارش ہے کہ آپ کے جو بھی تکالیف ہیں، جو بھی مسائل ہیں، آپ ہم تک رجوع کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی دیگر مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں رہ کر ایمانداری اور دیانتداری سے کام کر رہی ہے. تو میری آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے، آپ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیں اور جو بھی آپ کے تکالیف ہیں آپ دارالسلام آ سکتے ہیں یا ہمارے سے ربط پیدا کر کے ہم تک آپ اپنے تکالیف کو بولے تو انشاءاللہ تعالی پورے تکالیف دور کریں گے. مجلس کی جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چار مینار احمد پاشا قادری نے حسینی علم گرلز ڈگری کالج میں 2 کلاس رومز کا افتتاح انجام دیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کلاس رومز کی تعمیر کے لیے قلی قطب شاہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے منظوری حاصل کی گئی ہے اور بتایا کہ 40 لاکھ روپے کی لاگت سے ایک اور عمارت تعمیر کی جائے گی جس میں جونیئر کالج اور ڈگری کالج کی کلاسز چلائی جائیں گی، جس کے لیے قلی قطب شاہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی MLA فنڈ کے علاوہ مقامی رکن بلدیہ میر ذوالفقار علی بھی اپنے کارپوریٹر فنڈ سے فنڈز جاری کریں گے. بعد ازاں احمد پاشا قادری نے مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کی تقریب میں بھی شرکت کر کے طالبات میں اسنادات اور ایوارڈز تقسیم کیے. انہوں نے مولانا آزاد کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی اور طلباء کو اس سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا. اسمبلی چار مینار کے بلدی ڈویژن حسین عالم علاقے میں واقع پرانے شہر کا قدیم تاریخی کالج جو صرف لڑکیوں کے لیے ہے، ڈگری کالج، جونیئر کالج، ہائی اسکول. تو آج حسین عالم گرلز ڈگری کالج میں 2 کلاس روم کا افتتاح ہوا. نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر قلی قطب شاہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے یہ منظوری حاصل کی گئی اور آج اس کا افتتاح عمل میں آیا اور کلاسز کا بھی آغاز ہوا. اور ایک بلڈنگ ہے جو 40 لاکھ کی لاگت سے یہاں پر تعمیر ہو رہی ہے نیچے. انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد اس کی تکمیل کے بعد نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب MP رکن پارلیمنٹ اور صدر مجلس اس کا افتتاح کریں گے. صدر نشین وقف بورڈ خسرو پاشا بیابانی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وقف جائیدادوں کو خریدنے سے گریز کرے. 40 سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اخبار میں ایک اشتہار شائع ہوا ہے جس میں علی منزل واقع چیپل روڈ کے ایک مکان کو فروخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے خلاف وقف بورڈ نے نوٹس جاری کر دی ہے، لیکن تاحال وقف بورڈ کو کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے.
انہوں نے بتایا کہ وقف جائیداد کو کوئی فروخت نہیں کر سکتا اور نہ ہی خرید سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وقف جائیدادوں کو فروخت کرنے والوں کو 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ ہاؤس نمبر 5-9-87 اس کے اندر وہ زمین بیچنے کی بات، وہ گھر پراپرٹی بیچنے کی بات ہو رہی ہے کہ وقف کی جائیداد کو کوئی بیچ نہیں سکتا، اور آج 2013 کا وقف امینڈمنٹ بل آ چکا ہے۔ اس کے اندر جو کوئی بھی بیچنے کی کوشش کرے گا یا بیچنے میں ملوث رہے گا اس کو 2 سال کی سزا سنائی جائے گی۔ تو آپ لوگوں کے ذریعے ویسے ہم لیگل نوٹس بھی دے رہے ہیں، پولیس میں کمپلین بھی کروا رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹرسٹ کے تحت کئی ایک جائیداد ہے۔ آج سے 1.5 ماہ قبل ان کو نوٹس بھی دے چکی گئی کہ آپ اپنے حساب کتاب پیش کریں، شوکات نوٹس دے چکی گئی۔ وہ ادارے کو ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لینے سے پہلے جو قواعد ہوتے ہیں کہ پہلے جو نوٹس دینا ہوتا ہے تو نوٹس بھی دے چکی گئی، اس کا بھی ان کے پاس سے جواب نہیں آیا، تو اس کے بعد یہ حرکت کی گئی۔ لیکن اس کے اندر وقف کا جائیداد نمبر سیم بتایا گیا ہے، نام سیم بتایا گیا ہے، لیکن وکیل نے میرے موکل کہا کس کے طرف سے نوٹس دی ہے اس کے اندر اس میں صراحت نہیں کی گئی، اس سے ہم آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ جو نمبر اس میں لکھا گیا ہے وہ وقف کا ہے، لہذا اس کے اوپر ہم ایکشن لے رہے ہیں۔ سنگاریڈی میں مولانا ابوالکلام آزاد کے 125ویں یوم پیدائش کے موقع پر آئی بی گیسٹ ہاؤس تا نیو کلیکٹر آفس تک مختلف اسکولز کے بچوں کی ریلی نکالی گئی۔ اس کے بعد کلیکٹر آفس میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں انگلش میڈیم اسکول کے ایک طالب علم صفی الرسول نے اردو میں تقریر کی۔ ضلع کلیکٹر سمیتا سبروال نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس پروگرام میں شرکت نہیں کر سکے۔ مادانہ پیٹ پولیس نے روڈی شیٹر فیاض کے قتل کے سلسلے میں 7 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ جوائنٹ کمشنر سٹی پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ مولانا آزاد نگر کا رہنے والا محمد امجد حسین فائنانس کا کاروبار کرتا ہے۔ وہ ضرورت مند آٹو ڈرائیورز کو سود پر قرض دیا کرتا تھا۔ فیاض دھمکا کر امجد حسین سے رقم وصول کیا کرتا تھا۔ اسی علاقے میں سید افضل اور ان کے والد کو بھی فیاض نے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ امجد، افضل، سید عبدالغفار، محمد پرویز، محمد رفیق، محمد جہانگیر اور معید علی نے گزشتہ جمعے کو مہلک ہتھیاروں سے فیاض پر حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا۔ قتل کا منصوبہ امجد اور افضل نے بنایا تھا۔ چارمینار پولیس نے رکاب گنج سے ایک 2.5 سالہ لڑکے کا اغوا کرنے والے 2 افراد کو مغربی بنگال سے گرفتار کرتے ہوئے لڑکے کو ان کے چنگل سے بچا لیا ہے۔ جوائنٹ کمشنر کوارڈینیشن سنجے جین نے میڈیا کو بتایا کہ گوپال مانجھی کے لڑکے 2.5 سالہ آکاش کا 2 نومبر کو گوپال کی بہن کے داماد رام پرساد مستری نے اغوا کیا تھا۔ اس لڑکے کو پٹاخے دلانے کا جھانسا دے کر اسے مغربی بنگال لے جایا گیا۔ لڑکے کی رہائی کے لیے رام پرساد مستری اور اس کی ساتھی پرینکا 3 کلو سونا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پولیس نے ایک خصوصی ٹیم کو مغربی بنگال بھیج کر لڑکے کو اغوا کنندوں کے چنگل سے آزاد کروا لیا۔ رام چندراپورم پولیس نے قتل کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی مدھوسودن ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ 6 نومبر کو ایک شخص کی گمشدگی کی اطلاع اس کے والد ولیج ریونیو آفیسر ملیش نے درج کروائی تھی۔ پولیس کو کاکاپلی آؤٹر رنگ روڈ کے پاس ایک شخص کی مسخ شدہ لاش دستیاب ہوئی۔ پولیس کی تحقیقات پر پتہ چلا کہ لاش 19 سالہ انل کمار کی ہے جس کا ایک دوست نریندر نے قتل کیا تھا۔ پولیس نریندر کو گرفتار کر کے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ جوبلی ہلز پولیس نے ریش موٹر سائیکل چلانے والے 8 افراد کو اپنی تحویل میں لے کر ان کی موٹر سائیکل ضبط کر لی۔ پولیس کی جانب سے ڈی سی پی جوبلی ہلز پولیس نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف مہم شروع کی تھی، جس میں پولیس نے بے دھڑک موٹر سائیکل چلانے والوں کو اپنی تحویل میں لے کر ان کی کاؤنسلنگ کی اور تحویل میں لیے گئے افراد کو تاحال رہا نہیں کیا گیا ہے، جن کی موٹر سائیکلوں پر فینسی نمبر نصب کیے گئے ہیں اور موٹر سائیکلوں کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ ایک موٹر سائیکل کا ڈائنما تو انسان کی کھوپڑی کی طرح ہے جس کی آنکھوں میں لائٹس لگائی گئی ہیں۔ ایک موٹر سائیکل کی قیمت 16 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔
ढोलकपुर के फरा हॉस्पिटल से एक नौमौलूद लड़की को गायब कर दिया गया। लड़की के अफराद खाना ने मीडिया को बताया कि उनकी रिश्तेदार हामिला खातून को दवाखाने में पहले एक लड़की पैदा हुई थी जो पीर की अलसुब अचानक गायब हो गई। उन्होंने बताया कि दवाखाने में कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है और ना ही सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए गए हैं। डीसीपी सेंट्रल जोन ने पुलिस अहदेदारों के साथ दवाखाना पहुंचकर तफसीलात मालूम की और हालात को काबू में किया। इस वाक़े में ख़ास बात ये देखी गई कि दवाखाने की डॉक्टर फहार खान इतना बड़ा वाक़या पेश आने पर वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही हैं और वो तहक़ीक़ात करने वाले पुलिस अहदेदारों से भी बात करने से कतरा रही हैं, जिस पर मुतासरा खातून ने मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी को वाक़े की इत्तला दी। अहमद पाशा खादरी ने डीसीपी कमलासन रेड्डी से फ़ोन पर बात करते हुए नौमौलूद लड़की का जल्द से जल्द पता चलाने की हिदायत दी है। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुन कासिम शाहीन भी मौजूद थे। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाली खानगी बसों के खिलाफ आरटीए का क्रैकडाउन जारी है। हुकाम ने कुकटपल्ली के इलाके में बसों की तलाशी लेते हुए 5 बसों को जब्त कर लिया। जिले कृष्णा में भी हुकाम ने 5 बसों को जब्त किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में यौम अक़लियती बहबूद मनाया गया। मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद को जबरदस्त खिराज। मुकर्रर वक्त से कबल ही तेलंगाना बिल पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का बयान। चौदह नवंबर से शुरू होने वाले चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल के इंतजामात मुकम्मल। चीफ सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्का असेंबली याकुतपुर में 2 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। चादरघाट में गवर्नमेंट सिटी मॉडल हाई स्कूल की नई इमारत का रुकन असेंबली मलकपेट ने रखा संग बुनियाद। और रॉडी शीटर फयाज के कत्ल के सिलसिले में 7 मुलजिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।